السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر اکبر علی اکبر کراچی سے آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو آج کل کا جو موسم ہے اس لحاظ سے اس کے پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے جس کو ہم پروسٹیٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ پروسٹیٹ اگر ہم پیتھولوجیکلی دیکھیں تو یہ 3 قسم کا ہم اس کے وہ سمٹم ملتے ہیں۔ اس میں ایک پہلے تو یہ کہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، دوسرا ہے پروسٹیٹائٹس یعنی پروسٹیٹ کے اندر انفیکشن یا انفلیمیشن ہو جانا، اور تیسرا جو اس کا وہ ہے، تیسری جو قسم ہے وہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں پی ایس اے یعنی پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن۔ اور اس کا جو نارمل رینج ہے پی ایس اے کا وہ 4.5 سے کوئی لے کے 5.5 تک ہوتا ہے۔ اگر اس سے یہ بڑھ جائے تو سمجھو کہ وہ پروسٹیٹ جو ہے وہ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے، جس کو ہم پروسٹیٹ کا کینسر کہتے ہیں۔ تو آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں زیادہ تر سردی ہے، اور خاص کر اس میں جو ہمارے 40 پلس جو لوگ ہیں تو وہ اکثر یا تو ڈھیلے پر پڑ جاتے ہیں پیشاب یا اس کو واش روم جانے میں، یا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے تو ابھی سردی ہے اس کے لیے پھر وضو بنانا پڑے گا، تو وہ اس میں ذرا ڈیلے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پروسٹیٹ ہے یا وہ جو حدود ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب بھی میں یہ تمام لوگوں سے جو 40 پلس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی حاجت ہو تو آپ فوری یورین پاس کریں۔ اور یہ ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگی ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پہلے آپ کھانا کھا کے پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی کو پیشاب یورین کی حاجت ہو اور اس کو وہ روک لیتا ہے تو اس میں بھی قباحت آ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ یورین پاس کر لیں اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر ہمارا جانی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ انفیکشن یا انفلیمیشن بڑھ جاتا ہے یا یورین کے اندر ریٹینشن آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، اگر پانی کی موٹر چل رہی ہوتی ہے اور آگے اس سے جو پائپ جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی بلاکیج ہو تو وہ موٹر تو وہ پریشر بنا رہا ہوتا ہے، لیکن آگے بلاکیج ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بیک پریشر مارتا ہے، اور جب وہ پریشر بیک مارتا ہے تو اس میں یہ کہ گردے ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ جب بھی یورین کی حاجت ہو، وہ سردی ہو یا گرمی ہو، تو ہمیں یورین نہیں روکنا چاہیے اور فوراً ہمیں یورین پاس کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 قسمیں ہمیں پیتھولوجیکل پہلے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروسٹیٹائٹس ہے یا انلارج پروسٹیٹ ہے یا پی ایس اے ہے۔ تو سب سے ہمیں تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں یہ کہ ہمارا جو دینی مذہبی طبقہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، اور یہ سردیوں میں خاص کر پھر گاؤں کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے تو مغرب کی نماز بھی اسی وضو کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اس میں یہ کہ نقصان ہو جاتا ہے اور اکثر اس میں گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خاص کر جو ایسا کوئی موقع ہو تو سب سے پہلے ہمیں یورین پاس کرنا چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی اسلام نے ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ پہلے اپنا یورین پاس کر لیں، اور دوسری بات یہ اگر آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی، آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھ لیں۔ تو یہ آج کل جو میں زیادہ تر دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر، ان کی سرجری بھی ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کو پھر یہ پروسٹیٹ ان کا بڑھ جاتا ہے، تو ان کو پھر ریٹینشن یورین ہو جاتی ہے، یا ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روک نہیں پاتے اپنے پیشاب کو، اور اکثر یہ ہے کہ واش روم پہنچنے سے پہلے ہمارا جو وہ یورین ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں پھر قسمیں ہوتی ہے کہ اگر پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ کہ پیشاب کی بڑی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بندہ جب جاتا ہے تو وہ پریشر نہیں بن پاتا اور تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ ہے کہ
اگر پروسٹیٹائٹس ہے تو اس میں یہ ہے کہ پیشاب آتا ہے پریشر کے ساتھ اور بار بار جانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہماری پھر کچھ دوائی ہے، اگر پروسٹیٹ انلارجمنٹ کی وجہ سے اگر ہمارے پیشاب رک جاتے ہیں تو ہماری کچھ بہترین دوائی ہے، اس میں میازمیٹک دے کے ہماری کچھ دوائی ہے جو کہ بہترین کام کرتی ہے. اس کے اندر جس طرح فیرم پیکرک ہے، ڈیجیٹیلس ہے، سابل سیرولاٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو، اور اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے استعمال کرنا چاہیے. پھر اگر دھار صحیح نہیں بنتی یا دو دھار بنتی ہے تو اس سے پھر بھی ہماری کچھ میازمیٹک میڈیسن ہے، تھوجا ہے، اس میں اگر بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو ہماری دوائی مرکسال بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے اندر. تو آج اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ سردیوں کو ذہن میں نہ بٹھائیں، اور جب بھی آپ کو پیشاب کی حاجت ہو تو آپ جا کے وقت پہ اپنا یورین پاس کروا کے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور یہ کہ اس کے لیے پھر سرجری، اور سرجری کے اندر پھر بعد میں اکثر یہ ہے کہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن سے یہ بہت اچھی طرح کیور ہو جاتا ہے. اور میرے کافی پیشنٹ جو کہ جن کی سرجری بھی ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی آپ اس معاملے میں وہ نہ کریں، اپنے ٹائم پہ اپنا یورین پاس کریں. جب بھی حاجت ہو آپ فوراً جا کے پیشاب یورین پاس کریں تو یہ تکلیف کم ہوگی انشاءاللہ، اور گردے بھی بچ جائیں گے. والسلام.